السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہم نہ کہتے تھے کہ عقل کے اندھے اور دل کے گندے یہ دیو کے بندے۔ اب دیکھیے، ایک ہمارے بھائی کا کال آیا اور وہاں کے دیوبندیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہر صحابی جنتی نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور دوسرا دعویٰ اس نے یہ کیا کہ جو بریلوی ہیں وہ ہم سے کبھی مناظرے میں جیت ہی نہیں سکتے۔ اب ان دونوں دعووں پہ میری اس بھائی سے بات ہوئی۔ پہلے میں نے اس کو سمجھایا، قرآن اور حدیث کی دلیل دی، اس کے بعد میں نے چیلنج کیا۔ اب یہ دیوبندیوں کی ضرورت اگر ہے، اگر وہ دم خم رکھتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے بولا واقعی میں اس میں کچھ سچائی ہے، تو ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیٹر پیڈ پہ اپنے عالم کا نام شائع کریں اور اسی ٹاپک پر مناظرہ کریں کہ ہر صحابی جنتی نہیں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، دعوے پہ یہ دلیل ڈالیں اور لیٹر پیڈ پہ لکھوا کے دیں، اور تاریخ بھی یہ ڈال دیں، اگلے مہینے کی کوئی بھی تاریخ ڈال دیں، ایک مہینہ گیپ کر کے، اور جگہ بھی یہ جو ان کی مسجد ہے، جو ان کا مدرسہ ہے، جہاں انہوں نے یہ بکواس کی ہے، وہیں مناظرہ ہوگا۔ ہم اپنے عالم کو لے کے جائیں گے، اپنے عالم کا لیٹر پیڈ ڈالیں گے ان کے لیٹر پیڈ کو دیکھنے کے بعد، اور ہماری شرط یہ ہے کہ معتبر ادارے سے لیٹر پیڈ ہونا چاہیے، اور اس میں یہ لکھا ہونا چاہیے کہ ان کی طرف سے جو مناظر ہے ان کی شکست پورے دیوبندیت کی شکست ہے، اور ہماری طرف سے لیٹر پیڈ پہ یہ لکھا ہوگا کہ ہماری مناظر کی شکست پوری بریلویت کی شکست ہے۔ تو خدا کی قسم ہم ان کو یہ چیلنج ان کا ہمارے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اگر اب یہ بھاگے اور انہوں نے لیٹر پیڈ نہیں دیا یا انہوں نے آناکانی کی، تو سمجھ لینا کہ جو بھونکتے ہیں، جو چلاتے ہیں، وہ کبھی حق پرست نہیں ہوتے، اور جو بادل گرجتے ہیں وہ کبھی برستے نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ یہ دنیا میں جو انہوں نے جو پاجامہ اونچا کر کے، پوتے کا پاجامہ اور دادا کا کرتا پہن کے یہ گندا دین پھیلایا ہے، نہ ہی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حدیث ہے۔ یہ صرف اور صرف بکواس کر کے، لوگوں کو برگلا کے، ادھر کی بات ادھر کر کے، اور جو قرآن حدیث میں ہے اس کے علیحدہ اپنا عقیدہ بنا کر کے لوگوں کو برگلاتے ہیں، اور بھولی بھالی عوام جو علم نہیں جانتی، جو علم سے ناواقف ہے، وہ ان کے چنگل میں پھنس جاتی ہے۔ تو اب ہم نے ان کا چیلنج جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، اور الحمدللہ ہم تیار ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے جو ہم نے بتا دیا کہ لیٹر پیڈ معتبر ادارے کا ہونا چاہیے، اور جو مناظر آئے گا اس مناظر کے تعلق سے لکھا ہونا چاہیے کہ اس کی شکست پورے دیوبندیت کی شکست ہے۔ خدا کی قسم، جس دن تم نے یہ لکھوا کے دے دیا اس کے دوسرے دن ہمارا لیٹر پیڈ جائے گا اور ہمارا مناظر تمہارے سامنے بیٹھے گا۔ ٹاپک تم نے چن لیا ہے کہ ہر صحابی جنتی نہیں ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے، دعوے پہ دلیل بھی تم دو گے، اور ہم بتائیں گے کہ صحابی جنتی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، اور تمہارے گھر کی کتابیں بھی پیش کریں گے، اور وہ بات کی بات ہے دور مناظرے میں چلے گی بہرکیف۔ تو ہمارا یہ مطالبہ پورا کیا جائے، ہم نے ان کا چیلنج ایکسیپٹ کیا، اور آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ قبر پہ چادر چڑھانا۔ جی جی جی، ابھی اسی بات پہ بھی مسجد میں ایک ہمارے دوست سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو اس بات کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب جائز نہیں ہے، اللہ کے ولی سے، اللہ کے ولی ہمارے محتاج ہے، اللہ کے ولی ہمارے محتاج ہے، ہم اللہ کے محتاج ہے، صرف اللہ کے ولی کے محتاج نہیں ہے، نہ صحابہ کے محتاج۔ انو کہہ رہے کہ ہم یہ گارنٹی نہیں لے سکتے کہ ہر صحابی جنتی ہے، یہ اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسی اور بلکہ یہ مفتی صاحب تھے جن سے بات ہو رہی تھی، یہ مفتی صاحب کا اعتراض تھا کہ ہم یہ گارنٹی لے سکتے ہیں۔ ہاں جی، ہے وہ، دیکھیے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جی 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 کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ جی دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے، 73واں جو ہوگا وہ حق پر ہوگا، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ جی، تو 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ اکرام کی سنت پر عمل کرے گا؟ جی اب دیکھیں، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ تھا جی تو جو باہر سے لوگ آتے تھے نا، جی تو وہ مکے میں جب آتے تھے وہ کنفیوز ہو جاتے تھے جی کہ قبلہ کیا ہے اور عام گھر کون سا ہے، کیونکہ سارے گھر ایک جیسے لگتے تھے، جی جی تو لوگ کنفیوز ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں نے وہاں پر جو ہے یہ کیا، بھائی کیسے پہچانے قبلہ کون سا ہے اور عام گھر کون سا ہے؟ تو ایک نظام بنایا گیا اور کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا گیا۔
تو کعبے کے اوپر غلاف اس لیے چڑھایا گیا کہ جو باہر سے لوگ حاجی آتے تھے تو ان کو یہ کہا جاتا تھا جس کے اوپر غلاف ہے کالا جی جی وہی مکہ ہے، قبلہ ہے، اسی کا طواف ہوگا. جی تو عام گھر کو قبلہ کو الگ کرنے کے لیے اس پہ غلاف چڑھایا گیا جی پہچان کے لیے. جی اب جیسے بہت ساری کتابیں ہیں، جی لائبریری میں کتنی کتابیں ہوتی ہیں؟ 2000 3000 5000 کتابیں ہوتی ہیں. جی تو اب آپ نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ لائبریری سے قرآن شریف کو لاؤ نکال کے، تو آپ کا بھائی ڈھونڈے گا، ساری کتابیں ایک جیسی لگ رہی ہیں، جی ڈھونڈے گا، لیکن ایک اس پہ اجماع ہوا محدثین کا کہ قرآن کے اوپر غلاف ڈال دیا جائے جی تاکہ یہ پہچان کتابوں سے الگ ہو جائے اس کی. جی تو اب آپ کے بھائی گئے لائبریری میں، جس کے اوپر غلاف تھا اٹھایا اور لیا بھائی قرآن شریف ہے. تو عام کتابوں سے قرآن کی پہچان کو الگ کیا گیا. جی آج بھی دیکھو آپ غلاف چڑھتے ہیں قرآن کے اوپر، جی غلاف رکھتے ہیں لوگ اور بڑی بڑی لائبریری میں رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب تیسری بات یہ ہو گئی کہ عام قبر اور اللہ کے ولی کی قبر میں فرق کیسے کیا جائے. جی اب جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے مسجد الاقصی کے ارد گرد رحمت نازل فرمائی ہے. جی تو مسجد الاقصی کے ارد گرد کیا ہے؟ انبیاء کی قبر مبارک ہے. جی تو رحمت نازل فرمائی ہے کس پر؟ انبیاء کی قبر پر. جی تو جس جگہ اللہ کی رحمت نازل ہو اس جگہ پہ جانا کیا ہے؟ رحمت میں شامل ہونا. ٹھیک ہے. قرآن کہہ رہا نا بھائی، یہ تو قرآن میں ہے نا کہ ہم نے مسجد الاقصی کے ارد گرد رحمت نازل فرمائی. جی جی تو ارد گرد کیا ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے جی اور بہت سارے انبیاء کی قبر ہے. تو اللہ کی رحمت نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تم دیکھو جس کے بال غبار ہیں، میلے کچیلے کپڑے، اور وہ عبادت میں مشہور ہے اور اللہ سے جو دعا کر دے اللہ اس کو پوری کرتا ہے. جو بھی اللہ کی قسم کھا کے وہ کہہ دے اللہ اس کو قبول کرتا ہے. تو یہ ولیوں کی شان بتائی اللہ کے رسول نے. تو پتہ یہ لگا کہ عام انسان اور اللہ کے ولی کا مقام اللہ کے رسول نے الگ کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی جی ہاں. اچھا، دوسری چیز یہ ہے سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مددگار ہیں اللہ، جبرائیل، نیک مومن صالحین بندے اور تمام فرشتے تمہاری مدد پر ہیں. تو بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ ایک بدبخت جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل جاؤ اس کی حاجت کو پورا کر دو، جلدی سے، اس کی آواز مجھ کو پسند نہیں. ٹھیک ہے. جی اور جب کوئی نیک دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبریل اس کی حاجت جلدی سے پوری نہ کرنا، اس کی آواز مجھ کو پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ کس سے حاجت پوری کروا رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام سے. جبریل علیہ السلام سے. کس کی حاجت کو پورا کروا رہا؟ بدبخت کی. جی اور نیک مومن کے لیے کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے اس کی آواز پسند ہے، ابھی اس کی حاجت کو پورا نہ کرنا. جی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جبریل علیہ السلام کو. جی ٹھیک. اب جو نیک مومن صالحین بندے ہیں ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے جبریل علیہ السلام کو تعینات کیا جی کہ جاؤ پورا کر دو. جی تو اب مجھے یہ بتائیے کہ عام انسان میں اور نیک انسان میں اللہ نے فرق کر دیا. جی اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. چلو ٹھیک. اب بتاؤ قرآن کے اندر سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام محفل میں بیٹھے ہیں اور ایک بلقیس بادشاہ تھی بلقیس، جی جی وہ آ رہی تھی ملاقات کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام سے، اور وہ کئی ہزار کلومیٹر دور سے آ رہی تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر کوئی شخص ایسا ہے جو بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا تخت جو وہاں بیٹھ کے وہ فیصلہ سناتی ہے تخت پہ، وہ تخت کو یہاں حاضر کر دے. تو جناتوں کی جماعت میں سے ایک جنات نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں. تو آپ نے ان کو اجازت نہیں دی. وہاں ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں لا سکتا ہوں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. تو آپ نے ان کو اجازت دی تو انہوں نے پلک جھپکی اور وہ کئی کلو کا تھا، بہت بھاری. 100 150 200 آدمی مل کے اس کو اٹھاتے رہے، اتنا بھاری تخت تھا وہ.
جی اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی پلک جھپکتے ہی وہ تخت وہ ولی اٹھا کے لے آئے. جی کتنی دور سے لے آئے؟ ابھی بلقیس پہنچی بھی نہیں ہے. جی اور بلقیس جب وہاں سے چلی تھی تو اس تخت کو اپنے جو تہ خانے کے اندر بندھوا کے آئی تھی جی جی کہ کوئی اس کو چھیڑے نا. اب بتائیے پلک جھپکتے وہ ولی کیسے اٹھا کے لائے اس کو؟ کرامت سے. بھائی کرامت اللہ نے دی ہے نا. جی جی بالکل. تو سلیمان علیہ السلام نہیں لا سکتے تھے؟ بالکل لا سکتے تھے، لیکن یہاں ولیوں کی شان دکھانی تھی جی تو تخت کو لے کے آئے. اب یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ عام انسان اور اللہ کے ولی میں کتنا فرق ہے. جی رینو کہتے ہیں جب وہ دنیا سے چلے گئے تو قبر میں چلے گا، اب ان کا کیا ہمارا سے لین دین. ارے بھائی ایک بات بتاؤ، انسان کی کتنی زندگی ہے؟ ایک تو عالم ارواح کی، جی دوسری ماں کے پیٹ کی، جی تیسری دنیا کی، چوتھی برزخ کی. جی اب ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے جی تو وہ جب اندر سے چلائے گا تو تمہیں آواز نہیں آئے گی، نہیں. لیکن تم جو بولو گے وہ ماں کے پیٹ میں سن رہا ہے. جی جی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے؟ جی اور یہاں تک کہ سائنس نے بھی کہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہر چیز کو سنتا ہے. جی تمہاری آواز بھی سنتا ہے، تمہارے چیخنے کی آواز بھی سنتا ہے، اور وہ گھبراتا بھی ہے، جی اس کی دھڑکنیں تیز بھی ہو جاتی ہیں. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ سن رہا ہے، لیکن اللہ نے تمہارے کان کو وہ طاقت نہیں دی کہ وہ بولے اور تم سن لو. جی لیکن جو اللہ کے نیک ولی ہیں ان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ سن لیتے ہیں. جیسے حضرت ابن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جب ایک عورت نے بدبختی کا الزام لگایا جی تو امام ابو حنیفہ نے پیٹ کے بچے کو حکم دیا تو پیٹ کا بچہ بول پڑا جی کہ یہ امام ابو حنیفہ کا بچہ نہیں، یہ کسی چرواہے کا بچہ ہے، جی میں کسی چرواہے کا بچہ ہوں. تو قوت کس نے دی؟ اللہ نے. طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. حکم کس نے دیا؟ امام ابو حنیفہ نے. اور پیٹ سے بچہ بولا، سب نے سنا. اب بتائیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے پیٹ میں ہیں ابھی، تو یہ تو قرآن ہے. تو جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگائے تو پیٹ میں سے آواز کس کی آئی تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی میں نبی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے تم ان سب کو سنایا. تو وہاں سنانے میں حکمت یہ تھی کہ وہ ظلم نہ کریں. جی ٹھیک ہے نا. تو وہاں لوگوں کو سنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کان کو قوت بخشی سننے کی. تو پتہ یہ لگا کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت بخشی ہے. اب یہ بتاؤ، ساریہ جو ہے کئی ہزار کلومیٹر دور جنگ لڑ رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا ممبر پر، اور خطبہ دیتے دیتے ایک دم کہتے ہیں ساریہ پہاڑ کے اس طرف آ جا. تو سارے صحابی پریشان کہ یہ خطبے کے دوران حضرت عمر کیا بول رہے ہیں. تو جب حضرت ساریہ واپس آئے جنگ لڑکے تو کہا کہ اگر عمر کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچتی تو ہم جنگ ہار جاتے. اب بتائیے اللہ نے قوت دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دیکھ بھی رہے ہیں کئی ہزار کلومیٹر دور جنگ ہو رہی ہے، اور ان کو حکم بھی دے رہے ہیں کہ پہاڑ کے اس طرف آ جاؤ نہیں تو جنگ ہار جاؤ گے. اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قوت کتنی بخشی. تو عام انسان اور اللہ کے ولی میں اور اللہ کے نبی میں، اللہ کے رسول کے صحابہ میں فرق ہے. اور کتنا فرق ہے یہ قرآن نے ہر جگہ پر ہر مقام پر بتا دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس حال میں نہیں چھوڑے گا کہ جب تک اچھوں کو گندوں سے الگ نہ کر دے. تو اچھے کون ہیں؟ اللہ کے پیاروں کی جماعت. اور گندے کون ہیں؟ بدبختوں کی جماعت. تو جو بدبخت ہوتا ہے وہ اسی طریقے کے جملے بولتا ہے، اور جو اچھا اور نیک پکار ہوتا ہے وہ اس طریقے کے جملے اختیار نہیں کرتا. اب یہ بتاؤ کہ اگر ان کا رشتہ ٹوٹ گیا دنیا سے تو اللہ کے رسول نے یہ حدیث کیوں بیان کی کہ ایک صحابی رسول قبر پر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا اے صحابی قبر پہ ٹیک نہ لگاؤ، تم اس کو اذیت نہ پہنچاؤ اور وہ تم کو اذیت نہ پہنچائے. تو بھائی ٹیک لگا کے بیٹھے تو وہ تو مر گئے تھے، مردہ تھے، تو ٹیک لگا کے بیٹھو یا اوپر بیٹھو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا. تو اللہ کے رسول نے یہ کیوں فرمایا پھر؟ کوئی تو وجہ ہوگی. اچھا ٹھیک. دوسری چیز مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں شب معراج تشریف لے جا رہا تھا تو میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے.
جی تو جب جو ان کا رشتہ ہی ٹوٹ گیا، وہ مردہ ہو گیا، تو نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ جی تو یہ ساری باتیں تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. جی جی تو اب جو یہ کہے کہ ان کا رشتہ ٹوٹ گیا، وہ مردہ ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ جی سن نہیں سکتے، تو ایسا بدبخت انسان جہنمی ہے، کتا ہے، جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. جی ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، بس پوچھو مت. اور بات بلکہ یہ سنی کہتے ہیں اپنا آپ کو، ہم سنی دیوبندی ہیں. دیوبندی ہے نا؟ ہاں ہاں تو وہ سنی. دیوبندی ہے نا؟ ہاں جی ہاں تو ایک بار میری بات کراؤ ان سے، ہاں ان سے بات کراؤں گا. انہوں ان سے اسپیکر آن کر کے بات کرانا. نے کہہ رہے تھے کہ یہ والی حدیث کہاں پہ آئی کہ ہر صحابی جنتی، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے اس بات کی، وہ حدیث ہے ہاں ہی نہیں. ہاں 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 تو یہ ایسا بول رہے ہیں نا کہ ہر صحابی جنتی، ہوں. یہ گارنٹی نہیں دے سکتے، تو ان کی گارنٹی کا محتاج کون ہے؟ میں نے کہا ان کے تو ابا نے فتاوی رشیدیہ میں لکھ دیا نا. جی کیا لکھ دیا؟ کہ صحابی کو کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. جی جی ان کے اباؤں نے لکھا ہے نا. جی تکفیر کرنے سے کافر نہیں ہوتا، اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا. جی جی تو ہر صحابی جنتی نہیں ہے تو پرمان تم دو گے نا، ہم تھوڑی دیں گے. تم دعویٰ کر رہے ہو، دعوے پہ دلیل تم پیش کرو گے. جی جی جن سے دعوے میں پہ بات کراؤں گا تم آپ کی. ارے بھائی، ہمیں پتا 5 ٹائم کی نماز ہے، جی تو کوئی آ کے کہے کہ 6 ٹائم کی نماز ہے، تو 6 ٹائم کی دلیل وہ دے گا یا ہم سے لے گا؟ وہ خود دے گا جی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہر صحابی جنتی نہیں ہے. ہوں. تو صحابی اور منافق میں پہلے تو فرق بتا، ان کی تعریف بتا جی کہ صحابی اور منافق کی تعریف کیا ہے. جی اور جو صحابی رسول ہے تو ان کو صحابی رسول کہا کیوں جاتا ہے؟ جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی اور منافق کو منافق کیوں کہا جاتا ہے؟ ان جاہلوں کو یہی نہیں پتا ہے تو کیا کہو گے؟ بھائی یہیں پر ہی آگے ٹک جاتے ہیں. ان کو یہ چادر کہاں سے ثبوت ہے؟ مگر صحابہ اب نے کسی نبی نے چادر نہیں پہ چڑھایا کیا؟ نہیں چادر کا ثبوت بھی ہم دے دیں گے جی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایک چادر، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک چادر ہی کہا ہے. جی جی چادر کا بھی ثبوت ہے، پھول کا بھی ثبوت ہے، سب چیز کا ثبوت ہے، جی 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 سب چیز کا. لیکن تم مجھے ذرا یہ بتا دو کہ یہ 40 دن 3 دن 10 دن کی جماعت کا ثبوت کہاں سے لائے ہو؟ صحیح بات. بھائی یہ اس بات کو کہتا ہے کہ اب یہ تم نبیوں کا کام ہے، یہ کہاں نبیوں کا کہاں کام ہے. کہاں 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 حکم دیا حضور نے؟ اب سنو، 7 دن کا 10 دن کا اجتماع جو کرتے ہو، 7 دن کا 10 دن کا جو اجتماع کرتے ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرو. اور تم سب کو مسجدوں سے پکڑ کے مسجدیں ویران کر کے سنت کے خلاف، حدیث کے خلاف کام کروا کے وہاں لے جا کے اکٹھا کر دیتے ہو. تو یہ جو مسجدیں ویران ہو رہی تو یہ حدیث کے خلاف کام ہوا، تو سنت کہاں سے ہوئی؟ جی ٹھیک. اب یہ دیوبندی مر جائیں گے، یہ دکھا نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول کا یہ نظام تھا کہ جماعت میں ایک امیر بنایا جائے، ٹھیک ہے، ایک وہ میر بنایا جائے، اور ایک وہ کیا 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 بنا کے جاتے ہیں وہ بنایا جائے. اور دوسری چیز یہ کہ 7 دن 10 دن 40 دن متعین کر کے اللہ کے رسول نے کس مسلمانوں کے گروہ میں بھیجا؟ جی جی ثبوت لاؤ. جی ابھی ہم 7-8 جنے گئے تھے مسجد میں، تو وہ کہہ رہے کہ آج تک کوئی بھی بریلوی ہم سے جیتا نہیں ہے دیوبندی مناظرے میں. ان سے یہ کہو، بےکار ہے. ان سے یہ کہو کہ دنیا دیوبند میں کسی ماں نے ایسے بچے پیدا نہیں کیے. تم ایک کام کرو، تمہارا یہ چیلنج ہے نا کہ بریلوی جیت نہیں سکتے، تو یہی ٹاپک رکھ لو کہ تم نے کہا کہ ہر صحابی جنتی نہیں، جی تو اسی پہ مناظرہ کرتے ہیں. آپ ان سے بھیڑ جاؤ، ان سے یہ کہو کہ آپ اپنے لیٹر پیڈ پہ یہ لکھ کے دو، اپنا دعوے پہ دلیل لکھ کر کے دو کہ ہر صحابی جنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس دعوے پہ دلیل دو اور مناظرے کی تاریخ طے کرو اور لیٹر پیڈ پہ سائن کر کے دو. ہم اپنے عالم لے کر کے آ رہے ہیں، مناظرہ کروائیں گے، ہم گارنٹی لیتے ہیں. سنو، ان سے کہنا پیچھے مت ہٹنا، بھیڑ جانا، کہنا تاریخ بھی آپ لکھو 1 مہینے بعد کی، ٹھیک ہے، موضوع آپ کا وہی ہے کہ ہر صحابی جنتی نہیں، اس کو لکھو، لیٹر پیڈ پہ دعویٰ پیش کرو، دعوے پہ دلیل پیش کرو، ٹھیک، اور لیٹر پیڈ پہ لکھو کہ بریلویوں کو ہم چیلنج کرتے ہیں اس پہ مناظرہ کرنے کے لیے. تاریخ لکھ دو اور ہم آئیں گے اپنے عالم کو لے کے اور مناظرہ کریں گے اسی مسجد میں. اور آپ کا جو یہ دعویٰ ہے نا، جو کہہ رہے ہو کہ آج تک کوئی بریلوی جیتا نہیں ہے، اگر آپ اس دعوے سے بھاگے اور لیٹر پیڈ آپ نے نہیں دیا تو آپ کی شکست ہوگی. ٹھیک، ہاں، تو ہم اپنے عالم سے بات کرا رہے ہیں اور وہ آئیں گے، ٹھیک، اور مناظرہ کریں گے آپ سے اسی ٹاپک پر. تو دعویٰ تم نے کیا، لیٹر پیڈ دو ہمیں. جی ایک بات اور کرنی تھی، یہ کہتے ہیں کہ یہ فضائل اعمال کی حدیث کی کتاب ہے جی، ان کی کیا ہے جی؟ فضائل اعمال سے ہی پھنسا دیں گے ہم ان کو. کہتے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے. فضائل اعمال حدیث کی کتاب ہے نا، ہاں تو یہ لکھت روپ میں لے لو ان سے. جی ان سے کہو کہ یہ فضائل اعمال حدیث کی کتاب ہے، لکھت روپ میں دے دو جی ٹھیک ہے. کہ یہ حدیث کی کتاب ہے، بس لکھ کر لیٹر پیڈ پہ لکھ کے اور سائن کر کے دے دو. اور اس کتاب کے اندر جو ساری باتیں لکھی ہیں وہ سب تم مانتے ہو، اس پر تمہارا ایمان ہے. اگر تم اس بات سے پھرے تو تم منافق کافر ثابت ہو گئے. لیٹر پیڈ پہ سائن کر کے دے دو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, فضائل اعمال میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں, خود ہی پھنس جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اب کچھ بتانا مت کیا لکھی ہے, بس اتنا کہنا. آپ نے 2 باتیں کہی, ایک صحابی رسول ہر صحابی جنتی نہیں. جی 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 یہ لیٹر پیڈ پہ اپنا دعویٰ لکھ دو, دعوے پہ دلیل لکھ دو, ٹھیک, نیچے اپنے سائن کر دو, مہر لگا دو اپنے لیٹر پیڈ, مدرسے کے لیٹر پیڈ پہ, اور جو مناظرہ کرے گا ان کا نام یہاں پہ شائع کر دو. پھر ہم لیٹر پیڈ بھیج رہے ہیں آپ کو, مناظرے کی تاریخ آپ یہاں ڈال دو, ہم آپ کو اپنے عالم کا لیٹر پیڈ بھیج رہے ہیں, اور یہی مناظرہ ہوگا اسی مسجد میں. اور بھاگنا مت, تم نے چیلنج کیا ہے کہ آج تک کوئی بریلوی بیٹھا نہیں ہمارے سامنے, جیتا نہیں ہے. بھاگنا مت اس موضوع سے, موضوع یہی رہے گا, ہر صحابی جنتی نہیں تمہارا دعویٰ ہے. چلو ٹھیک, مر جائے گا وہ, کبھی لکھ کے نہیں دے گا تمہیں. ٹھیک ہے, میں یہ بات کروں گا. بات نہیں کرنا, پیچھے پڑ جاؤ ان کے, سب جتنے 10-12 لوگ ہیں نا پیچھے پڑ جاؤ, چلا چلا کے لکھ کے دے. تو نے یہ چیلنج کیا, ہم آج تک ہمارا بریلوی کوئی جیتا نہیں ہے, تو لکھ کے دے, ہم لے کے آئیں گے بریلوی عالم, ہم کرائیں گے مناظرہ. لکھ کے دے, اور ریکارڈ کرنا, ویڈیو ریکارڈ کرنا. ٹھیک ہے, ویڈیو ریکارڈنگ کر کے ہمیں بھیجنا. جی ٹھیک ہے, ہم اس کو چینل پہ ڈالیں گے. ان کی دھجیاں اڑا دوں گا میں, اور ان کے جتنے عالم ہیں نا سب کے نمبر مجھے چپ چاپ دے دینا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, ان کی فوٹو اور ان کے نمبر. ٹھیک ہے, ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام.